السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں معظم اصغر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی چودھری برادران کی رہائش گاہ آمد۔ شہباز شریف کی سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت اور قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے دیگر امور سمیت موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ شہباز شریف نے اپنی اور نواز شریف کی جانب سے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی۔ شہباز شریف نے چودھری شجاعت کی مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چودھری شجاعت نے ملاقات میں قائد نون لیگ نواز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایاز صادق، رانا تنویر، سعد رفیق، عطا اللہ تارڑ اور شبیر عثمانی کی شرکت۔ ملاقات میں ایم این اے صالح حسین اور شافع حسین بھی شریک ہوئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی چودھری برادران کی رہائش گاہ آمد۔ شہباز شریف کی سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت اور قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے دیگر امور سمیت موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ شہباز شریف نے اپنی اور نواز شریف کی جانب سے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی۔ شہباز شریف نے چودھری شجاعت کی مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چودھری شجاعت نے ملاقات میں قائد نون لیگ نواز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایاز صادق، رانا تنویر، سعد رفیق، عطا اللہ تارڑ اور شبیر عثمانی کی شرکت۔ ملاقات میں ایم این اے صالح حسین اور شافع حسین بھی شریک ہوئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی چودھری برادران کی رہائش گاہ آمد۔ شہباز شریف کی سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت اور قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے دیگر امور سمیت موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ شہباز شریف نے اپنی اور نواز شریف کی جانب سے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی۔ شہباز شریف نے چودھری شجاعت کی مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چودھری شجاعت نے ملاقات میں قائد نون لیگ نواز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایاز صادق، رانا تنویر، سعد رفیق، عطا اللہ تارڑ اور شبیر عثمانی کی شرکت۔ ملاقات میں ایم این اے صالح حسین، شافع حسین بھی شریک ہوئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی چودھری برادران کی رہائش گاہ آمد۔ شہباز شریف کی سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت اور قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے دیگر امور سمیت موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ شہباز شریف نے اپنی اور نواز شریف کی جانب سے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی۔ شہباز شریف نے چودھری شجاعت کی مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ چودھری شجاعت نے ملاقات میں قائد نون لیگ نواز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایاز صادق، رانا تنویر، سعد رفیق، عطا اللہ تارڑ اور شبیر عثمانی کی شرکت۔ ملاقات میں ایم این اے صالح حسین اور شافع حسین بھی شریک ہوئے۔ اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ قاضی صاحب، کافی ہلچل دکھائی دے رہی ہے، کچھ ہی دن ہوئے ہیں ایک دم سے اپوزیشن کافی متحرک ہو گئی ہے، شہباز شریف بہت متحرک ہو گئے ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ سمجھتے ہیں شہباز شریف آج جس مقصد کے لیے گئے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، منا پائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ بالکل، یہ چیز تو کافی دنوں سے چل رہی تھی، اور میں وہی کہتا ہوں کہ ہم لوگ جب سیاست کی بات کرتے ہیں اور سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی ڈفرینس آف اوپینین یا اسٹرانگ سٹیٹمنٹس ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر یا جو جلسوں کے اندر ہوتی ہے، وہ ساری ان کو اپنے ہی دانتوں سے چبانی پڑتی ہیں۔ ہم سب کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب وغیرہ کیا کہا کرتے تھے چودھریوں کے بارے میں، ہم سب کو یاد ہے عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے چودھریوں کے بارے میں، چودھری خود کیا کہا کرتے تھے ان چیزوں کے بارے میں۔ لیکن آج ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام الزامات، وہ تمام جو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا، یہ لوگ خود اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ آج جب شہباز شریف صاحب 14 سال بعد گئے ہیں، کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب گئے تھے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم خود آئی اور آ کے چودھریوں کو ملی، خود آ کے ملی ہے شہباز شریف صاحب وغیرہ ان ساروں کو۔ سو یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں ہر ایک کے، اور جس کا انٹرسٹ جس وقت جہاں پر اس کو کلک کر جائے وہ وہاں پر ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ یہ ابھی میں سن رہا تھا جو ہمارے وزراء ہیں، وفاقی وزراء، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ صرف چائے کی پیالی بنا کر واپس آ جائیں گے اینڈ آل دیٹ۔ دیکھیں چودھریوں کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ہے ان لوگوں کا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔
اور اس کے بعد لیٹ می ٹیل یو جب یہ نواز شریف وغیرہ سارے سعودی عرب چلے گئے تھے تو میں یہ چیز آن ریکارڈ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب حمزہ یہاں پر تھا تو اس کو پراپرلی لک آفٹر انہی پرویز الہی صاحب نے کیا تھا جن کو اس وقت آپ اور میں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. سو یہ ریالٹیز ہیں اور یہ سب کو پتہ ہے. آج یہی شہباز شریف صاحب جن کے لیے اور یہی مریم صاحبہ جن کے لیے پنجاب میں ہو ہی نہیں سکتا کہ بیانیہ یہ تھا مریم کا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نون لیگ کے علاوہ کسی کی حکومت بن سکے. آج جو اندر کھاتے بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی چودھریوں کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی آفر کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے جب آصف علی زرداری صاحب آئے وہ آ کے شہباز شریف صاحب سے یہ بات کر کے گئے کہ اگر آپ لیڈ کریں نیشنل اسمبلی میں تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے. سو یہ سیاست ہے. یہ کل کے دشمن یہ وہ والی دشمنیاں تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی کہ لوگ رشتے نہیں کرتے تھے, لوگ شادیوں پہ نہیں جاتے تھے 80 اور 90 کی دہائی میں کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے اور یہ مسلم لیگ کا ہے. لیکن آج کیونکہ انٹرسٹ کامن ہے اور انٹرسٹ کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم کی جائے جو کہ آلریڈی بیساکھیوں پہ چل رہی ہے. یہ قاضی تمام صاحب لوگ جو سب کو آپ پتہ ہے جس پہلو کی بات کر رہے ہیں بلا شبہ بالکل ایسا ہی ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اخلاقیات کو جو کہ ہماری بدقسمتی میں کہوں گا کہ ہمارے ملک کی سیاست میں اخلاقیات تو بالکل ایک طرف ہو جاتی ہیں, ہمیں شاید اب یہ مان لینا چاہیے اور ہمیں اس پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے. مجھے تو یوں ہی لگتا ہے جو آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اخلاقیات کو پس پش ڈال دیں جو کہ یہ خود بھی یہ لوگ نہیں رکھتے اس کا خیال, لیکن جو معاملہ چل رہا ہے ملک میں جو باتیں چل رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ حکومتی اتحادی جماعت کو اس کا اعتماد حاصل کر سکیں گے اور وہ حکومتی اتحادی جماعت اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد میں شریک ہوگی؟ اچھا معظم یہ تو ایک بڑی ہی میرے خیال میں ریٹن آن دا وال کہ یہ اتحادی کب تک ان کے ساتھ رہیں گے. وہ جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں نا اور یہ سارے باتیں کرتے ہیں جی ریاست ریاست ریاست, شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں 22 MNAs ہمارے ساتھ ہیں حکومت کے, احسن اقبال صاحب کہتے ہیں 5 وزراء ہیں اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فون نہ آئے تو ہم لوگ سارے آپ کے ساتھ ہی ہیں. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حکومتیں کیسے چل رہی ہیں, یہ آج کی بھی حکومت کیسے چل رہی ہے. جو اس وقت شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں یا زرداری صاحب کر رہے ہیں یہ ایک ویو پوائنٹ چینج کر رہے ہیں کہ جی ہماری بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. یہ جو ملاقاتیں ہیں نا یہ بیسیکلی انڈر پریشر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے حکومت کو کہ ہماری بھی بات چیت ہو رہی ہے, صرف آپ کی اکیلے کی نہیں بات چیت ہو رہی ہوتی. اور یہی المیہ ہے اس ملک کا جس کے اندر ہم جمہوریت جس کو نام دیتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم لوگوں نے جمہور کی بات نہیں کرنی ہوتی, ہم لوگوں نے صرف اور صرف اقتدار کی بات کرنی ہوتی ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ جمہور سے ہمیں اقتدار چاہیے, جمہور ہمیں اقتدار دے. لیکن یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, ایک مشکل سوال ہے جس کا میرے خیال میں جواب آج تک یہ ہمارے تمام سینئر سیاستدان بھی نہیں ڈھونڈ سکے. شاید آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ڈھونڈ لے, لیکن ایک اچھی کوشش ہے اور میرے خیال میں ٹف کمپٹیشن ہونا چاہیے. حکومت کے پاس ٹف کمپٹیشن, حکومت کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے اتحادی ہل رہے ہیں تبھی وہ اور اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے. ابھی ان کے 1.5 سال ہے اور میرے خیال میں اگر انہی ملاقاتوں سے عمران خان صاحب کی ٹیم سمجھ لے کہ ہم لوگوں کو ڈیلیور کیے بغیر دیر از نو سیکنڈ آپشن تو میرے خیال میں شاید آج بھی وہ سیدھے راستے پر چل پڑے. جی ٹھیک ہے. منصور اعظم قاضی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, اپوزیشن کافی متحرک دکھائی دے رہی ہے, تحریک عدم اعتماد کی بات چل رہی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کیا اپوزیشن اپنے نمبرز پورے کر سکتی ہے یا نہیں. اپوزیشن کی جانب سے حکومتی اتحادی جماعتوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اسی سلسلے میں آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اپنی ٹیم کے ہمراہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے گھر ان سے ملاقات کے لیے موجود ہیں. اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ویو پوائنٹ لیں گے ان کا. ڈار صاحب, ہواؤں کا کیا رخ بدل چکا ہے اور اگر رخ بدل چکا ہے تو کتنی زیادہ آسانی ہوگی اپوزیشن لیڈر کو, اور اگر رخ نہیں بدلا تو کیا یہ ملاقاتیں بس واقعی چائے کی پیالی تک محدود رہیں گی؟ دیکھیں جی ابھی تو یقینی طور پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے. اگر آپ بڑے پیرائے میں ساری چیزوں کا موازنہ کریں تو کچھ سمجھ اس قسم کی آتی ہے کہ کاف لیگ
नाराजगी दिखाती है, अपनी ऑपोजिशन से अपने ताल्लुकात भी दिखाती है और इवेंचुअली जो है वो मान जाती है और वो इस किस्म का अपना एक अपर हैंड रखने की कोशिश करती है कि हम बड़े एलाइज में से हैं, तो चुनाचे हम हुकूमत को भी थोड़ा सा अपनी मर्जी के मुताबिक या अपनी ख्वाहिशात या जो भी वो चीज़ें चाहते हैं उनके मुताबिक चला पाएंगे। अगर वो ये ना करें तो जाहिर है वो अपना भार उस तरह नहीं रख सकते जिस तरह उन्हें रखना चाहिए। ये तो इस चीज़ को देखने का एक रुख है। दूसरा इसका देखने का रुख ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जो कि पहले दोनों एक ही जमातें थीं या यूं कह लीजिए कि काफ वाले पहले नून का ही हिस्सा थे, 22 साल के बाद ये मुलाकात जो है वो बड़ी अनयूजुअल मुलाकात है। जब दोनों की या दोनों जमातों के सरबराहान की जब आपस में खटपट हुई या जब मसला शुरू हुआ तो वो शहबाज शरीफ का वजीर आला बनना और परवेज इलाही को वजीर आला ना बनाना था। मुझे याद है कि जब तब इलेक्शंस हुए थे तो तब अंडरस्टैंडिंग जो थी, मीडिया पे भी कुछ अखबारात में भी ये रिपोर्ट की जा रही थी, कहा जा रहा था, ख्याल था परवेज इलाही या चौधरी बरादरान तो इस हवाले से खुल्लम खुल्ला कहते थे कि हमसे जो है वो सीएम शिप जो है वो प्रॉमिस की गई थी। खैर वहां से इन लोगों के मामलात खासे जो है वो गड़बड़ हो गए और उसके बाद देयर वाज अ वाइडर स्प्लिट और उसका बड़ा जो है उन्होंने माइंड किया नून लीग वालों ने भी कि जी अगर पार्टी का मसला पार्टी में सॉर्ट आउट हो जाता, आप अलहदा हो गए, अपनी अपनी जमात बना ली, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद काफ लीग पावर में आई, जनरल मुशर्रफ का दौर आया, जनरल मुशर्रफ ने इनका हाथ पकड़ा और उनको मजीद स्ट्रेंथन किया। सो फ्रॉम दैट डे टिल टुडे काफ लीग के पास लिमिटेड सीट्स हैं लेकिन वो उनकी पक्की सीट्स हैं और काफ लीग यकीनी तौर पे उन लिमिटेड सीट्स के साथ जो है वो पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर बड़े डिसाइसिव रोल्स जो है वो अदा करती रही है और वो आगे भी यूं ही अदा करेगी। तो काफ लीग को और नून लीग को वो एक दूसरे को पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन दोनों को ही इवेंचुअली एक दूसरे की जरूरत या तो अब पड़नी है या आगे चल के पड़नी है। तो वो पुराने जो गड़े मुर्दे हैं वो वहीं दफन रहने देना चाहते हैं, यूं समझ आती है, और वो चाहते हैं तो फ्यूचर एवेन्यूज के हवाले से बात करें। परवेज इलाही साहब आप ये जानते हैं कि अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते वो एक बयान दे चुके हैं इन मुलाकातों के हवाले से। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने मिसाल दी कि जिस तरह खाना बन रहा होता है तो वो बनने से पहले उस खाने की तैयारी जो है वो की जाती है, तो इस खाने के अभी सामान और चीजें जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं, उसकी तैयारी का मरहला भी शुरू होना है। जब खाना बन जाएगा, देख तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद हम बताएंगे कि वो किस किस्म की चीजें हैं। यानी चीजों की क्लैरिटी होगी तो फिर हम कुछ कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे या क्या होगा या हम क्या ऑप्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो बस उन्होंने गोल मोल सी बात की जिससे अंदाजा ये हुआ कि यकीनी तौर पे वो भी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। लेकिन इस सब असना में जो गौरतलब चीज है वो ये है कि ऑपोजिशन आज वो नून लीग हो या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या वो काफ लीग हो, वो सारी एक पेज पे आने की कोशिश कर रही है और उसके लिए वो एफर्ट्स पुट इन कर रही है। और इस सब का इवेंचुअल मकसद जो है वो ये है कि वो सेम प्लेटफॉर्म पे आए और इस हुकूमत के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक लाए हैं, असेंबलीज के अंदर जाएं और जाके कहें कि जी हमें इस हुकूमत पे, इस प्राइम मिनिस्टर पे जो है वो हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग एज इट वाज एक्सपेक्टेड। सो माइनस इमरान खान भी फॉर्मूला वो दे सकते हैं, वो माइनस पीटीआई भी फॉर्मूला दे सकते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव टू डिसाइड। बट पॉइंट इज कि जब ये वो डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा जो अब हो रहा है, सीटों की तकसीम के हवाले से, और इसी किस्म के मसले जागेंगे जिस किस्म के मसले इस वक्त जाग रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है पार्टी, ना कोई लोग जो ट्राइड एंड टेस्टेड ना हो। अब तो इमरान खान साहब भी टेस्टेड और उनकी पार्टी भी टेस्टेड हो चुकी है। सो देयर इज नथिंग न्यू ऑन द ग्राउंड। सब जो है वो यहाँ पर चले हुए कारतूस हैं और सबको सबकी जो है वो कैपेबिलिटीज का प्लसेस और माइनसेस का और कुछ भी नया दिखाई नहीं दे रहा, सारे ही चले हुए कारतूस हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा डार और मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बड़ा धचका, शाहिद खान आफरीदी का PSL 7 से अलहदगी का ऐलान। कहा अच्छे अंदाज से PSL से रुखसत होने की ख्वाहिश थी, कमर की इंजरी के बायस मजीद नहीं खेल सकता, फिट होने में 3 माह लगेंगे, 16 साल से कमर की तकलीफ के साथ खेल रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि PSL को अच्छे नोट पे ख़त्म करने की।
کیونکہ میری جو انجری ہے لوور بیک کی بہت پرانی ہے، 15-16 سال ہو گئے اسی انجری کے ساتھ کھیل رہا ہوں میں، اور وہ انجری یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ میری گروئنگ، میری نی اینڈ دین میرے آل دا وے پاؤں کی انگلیوں تک بہت زیادہ پین ہوتا ہے، اور اس پین کو جس طرح میں برداشت کر کے لے کے چل رہا ہوں، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. اور پی ایس ایل کے بعد بیچ میں